ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 رشکئی سے پشاور، M2 ہرن منار سے ٹھوکر نیاز بیگ، M3 فیض پور سے رجانہ، M5 ملتان سے ظاہر پیر اور روڑی سے رحیم یار خان تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے مین ٹول پلازا سے سمبڑیال تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا انتہائی آلودہ، فیصل آباد 574 ایئر پارٹیولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور 310 ایئر انڈیکس کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ گوجرانوالہ کا AQI 322 ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق حافظ آباد کا AQI 380، مظفر گڑھ کا 372 ریکارڈ۔ خانیوال کے قریب موٹر وے M4 پر بس اور ٹریلر کی ٹکر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے میں بس ہوسٹس جاں بحق، 4 مسافر زخمی ہو گئے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ بس لاہور سے ملتان جا رہی تھی۔ بہاولپور میں حاصل پور چشتیاں روڈ پر ٹریلر کی ٹکر سے 2 بھائی جاں بحق، باپ زخمی ہو گیا۔ کوہاٹ میں مسافر کوچ اور کار میں ٹکر، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ پاک افغان جنگ بندی اب نازک صورتحال میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ اشخاباد ترکمانستان میں عالمی فورم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ افغان رجیم پر افغانستان میں سرگرم دہشت گرد عناصر پر قابو پا کر ذمہ داری نبھانے کے لیے زور ڈالا جائے۔ نفرت اور تنازعات نے دنیا کو تاریکی میں دھکیل رکھا ہے۔ پاک افغان مستقل جنگ بندی کے لیے برادر ممالک قطر، ترکیے، سعودی عرب، UAE اور ایران کے شکر گزار ہیں۔ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پائیدار امن اور پائیدار ترقی لازم و ملزوم ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی فورم میں شریک رہنماؤں کے ساتھ یادگار غیر جانبداری کا دورہ۔ سائیڈ لائنز پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے غیر معمولی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے انتہائی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے، اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات میں معاونت پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ امن تبھی ممکن ہوگا جب پاکستان کی سلامتی کے خدشات کو دور کیا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے خدشات دور کرنے کے لیے افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف بامعنی کارروائی کرے۔ وزیر اعظم کا پاک ایران دو طرفہ تجارت بڑھانے اور سرحدی منڈیوں کو فعال کرنے پر بھی زور۔ ترکمانستان کا دورہ مکمل کر کے وزیر اعظم واپس وطن روانہ ہو گئے۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار۔ وزارت خزانہ کے مطابق 2026 کے آخر تک افسران کے اثاثے ویب سائٹ پر پبلک کر دیے جائیں گے۔ وفاق نے IMF کو آگاہ کر دیا، اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وفاقی اور صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ اعلیٰ افسران اپنے ملکی اور غیر ملکی اثاثوں کی تفصیل جمع کرائیں گے۔ وفاق اور صوبوں کے تمام سول افسران کے اثاثوں کی تفصیلات بھی لازمی دستیاب ہوں گی۔ چھان بین بھی ہو سکے گی۔ رسک بیسڈ ویریفیکیشن کا طریقہ کار بھی متعارف کرایا جائے گا۔ بینک اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وفاقی اور صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کریں گے۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے IMF کی 23 کڑی شرائط مان لیں۔ بجلی، گیس اور فیول سمیت توانائی کے شعبے میں کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ صوبے نئے RLNG کے لیے اضافی بیرونی معاہدے بھی نہیں کر سکیں گے۔ SIFC سرمایہ کاری کے لیے کسی قسم کی مراحت تجویز نہیں کرے گی۔ شوگر سیکٹر کو حکومتی کنٹرول سے آزاد کرنا ہوگا۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں گندم کی امدادی قیمت بھی مقرر نہیں کریں گی۔ چاروں صوبے سیلز ٹیکس کی یکساں شرح نافذ کریں گے۔ IMF کے مطابق حکومت نے یقین دلایا ہے کہ ترقیاتی اسکیمیں کم کی جائیں گی۔ کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ ہوگا۔ منتخب اشیاء پر سیلز ٹیکس لگے گا۔ کرنسی کی قدر لچکدار رکھی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کوئی نئی قرض اسکیم متعارف نہیں کرائے گا۔ IMF نے 2 روز پہلے پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ کی قسط منظور کی ہے۔
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ की मंजूरी दे दी। $40 करोड़ रियासती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात के लिए इस्तेमाल होंगे। $14 करोड़ सिंध में 1.5 लाख हेक्टेयर ज़रई ज़मीन को महफूज बनाने, 22,000 हेक्टेयर पर जंगलात की बहाली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे। ADB के फंड्स में ग्रीन क्लाइमेट फंड से $40 मिलियन का इजाफा, ताउन भी शामिल है। सैलाब, पानी के खतरात और पानी की कमी से निपटने के लिए इक़दाम भी होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा कि NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक़ है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के, नून लीग ने मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। रूस यूक्रेन मामले पर भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवाई, दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। मुस्तकबिल करीब में फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन मुंतखब करेंगे। गज़ा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर और मुतालिका इंतज़ामी अमूर पर बात होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का बहरा हिंद में चीन से ईरान जाने वाले जहाज़ पर छापा। अमरीकी अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता माह छापे के दौरान दिफाई सामान जब्त करके मौके पर तबाह कर दिया गया। जहाज़ श्रीलंका के करीब समंदर में रोका गया और तलाशी के बाद जाने की इजाज़त दी गई। कैंसर की जल्द तशखीस के सबब साल 9 पर इलाज में कमी हो सकती है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का स्टैंड अप टू कैंसर मुहिम से मुतालिक पैगाम। बादशाह चार्ल्स ने इसे अपनी खुशकिस्मती और इलाज में बड़ी पेशरफ्त करार दिया। बादशाह चार्ल्स को कैंसर की तशखीस फरवरी 2024 में हुई थी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक बादशाह चार्ल्स की सेहतयाबी मुस्बत मरहले में दाखिल हो चुकी है। बादशाह चार्ल्स के कैंसर के इलाज का रद्द-ए-अमल गैर मामूली तौर पर अच्छा है। डॉक्टर बादशाह चार्ल्स के इलाज को अब एहतियाती मरहले में लेकर जाएंगे। झलमक्सी डेजर्ट रोड रैली में आज स्टॉक और 14 दिसंबर को प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में जैन धूत पहले, दिफाई चैंपियन जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे।